آپ بتائیے کتنی بڑی جرات کی بات ہے اسلام میں کہ آدمی کہتا ہو کہ میرا مسلک مسلک شافعی ہے، میرا مسلک مسلک حنفی ہے، میرا مسلک مسلک بریلوی ہے، میرا مسلک مسلک دیوبند ہے۔ اسے یہ کہتے ہوئے نہیں آپ سنیں گے کہ میرا مسلک مسلک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا مسلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں چلنے والے صحابہ کا مسلک سلف ہے، یعنی مسلک صحابہ ہے۔ یہی ہدی ہے میرے بھائیوں، آپ غور کریں گے یہ ہدی جو ہے جس میں نشاندہی کی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آج دیکھیے کتنا تعصب ہے، کتنی عصبیت ہے لوگوں کو۔ آج مسلک اعلیٰ حضرت چلتا ہے، مسلک دیوبند چلتا ہے، مسلک فلاں چلتا ہے، مسلک فلاں چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں جو خطبہ حاجہ ہے آپ کا، اور جسے صحابہ قرآن کی آیت کی طرح یاد کرتے تھے، اس میں اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ سب سے بہتر طریقہ، سب سے بہتر ہادی اور مسلک اور منہج میرا ہے۔ آپ فرماتے تھے، آپ دیکھیے آج آدمی اس میں کسی کا انکار ہے کیا؟ کوئی انکار کرتا ہے کسی امام کی عظمت کا اور ان کی جلالت شان کا، کسی عالم کا، کسی بزرگ کا؟ اسلام میں تو کسی عام مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کتنا بھی چھوٹے درجے کا ہو، اس کی اہانت جائز نہیں ہے، اس کی توہین جائز نہیں ہے۔ کیا اگر ہم مسلک رسول، ہدی رسول، طریقہ رسول اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اور آپ کی تعین کے ساتھ ہدایت کے بعد کہ میرے صحابہ کا طریقہ جو میرا ہی طریقہ فالو کرنے والا ہے، جو جماعت فالو کر رہی ہے، ان کے طریقے پر چلو، ان کی نسبت کو آج لوگ چور مچائے شور کی طرح ان کے مسلک اور طریقے کو بھی گروہ بندی کہنے لگے۔ جو لوگ گروہ بندیوں میں مبتلا ہیں، شخصیتوں کے نام پر، شہروں کے نام پر، مسائل کے نام پر، یشوز کے نام پر، انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے اپنے مسلک کو ایک طرح سے لیگلائز کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کوشش میں مبتلا ہیں کہ صحابہ کے مسلک کو بھی کہا جائے بھی فرقہ بندی ہے، یہ بھی گروہ بندی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کے باوجود بھی آدمی اتنی جرات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو ان کا طریقہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا طریقہ اصولی ہے، ان کا طریقہ میرے بھائیوں شرعی ہے، اور ان کا طریقہ وہی تھا۔ آپ ڈیپ میں جائیں گے، جتنی دلچسپی آپ لیں گے اور آپ کے پاس جتنی معلومات ہوگی اتنا ہی آپ کو روشنی حاصل ہو جائے گی، بصیرت میں آپ آ جائیں گے کہ صحابہ کرام کا وہی طریقہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ جانتے ہیں لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے سلسلے میں کہتے ہیں بعض مسائل کی طرف نسبت کرتے ہوئے، میرے بھائیوں ان مسائل کی تفصیل کی بات نہیں ہے، نہ گنجائش ہے، لیکن دیکھیے ایک موقع پر ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا۔ مسئلہ یہ تھا، ایک بج گیا، ان کا مسئلہ یہ تھا، ایک مسئلہ آیا تو کیا انہوں نے کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ سب سے بہتر طریقہ وہ ہے، کون سا طریقہ؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ان کی ایک رائے تھی کہ کعبہ میں جو خزانہ ہے اسے ضرورت پر تقسیم کر دیا جائے، استعمال کر لیا جائے۔ تو انہیں یاد دہانی کرائی گئی کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، وہ آپ کیسے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بہتر طریقہ وہ ہے جو آپ کا تھا۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے جب مسئلے آتے تھے اور ان کا علم نہیں ہوتا تھا تو صحابہ کرام میں اعلان کرواتے تھے، پتہ لگواتے تھے، اپنے سورس اور ذرائع کو استعمال کرتے تھے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا کوئی فیصلہ موجود ہے کہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہی طریقہ تھا ان کا، اور یہی طریقہ ہم سب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، دخن جو ہوگا، سارے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ خیر ہوگا لیکن خیر میں دخن ہوگا، یعنی اس کا واضح سا مطلب یہ ہے کہ ملاوٹ ہوگی، خالص نہیں ہوگا، خالص نہیں ہوگا۔ موسم جیسے آپ کو بتایا نا کہ اگر دھواں اٹھے تو دن ہو
धूप निकली हो, सूरज चमकता हो, तो धुआं के उठने के बाद मौसम क्या हो जाएगा? मौसम जो है वो धुआं धुआं हो जाएगा, खालिस और साफ सुथरा नहीं रहेगा, मंजर जो है क्लियर नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खैर तो होगा लेकिन उसमें दखन होगा और मिलावट होगी, उसकी वजह से सूरत हाल क्या होगी? आप अपनी खुली आंखों से देख लो, खुले दिलो दिमाग से देख लो कि आज जो सूरत हाल मुसलमानों में इस्लाम की मौजूदगी की है, क्या यही नहीं है? यानी मुसलमान आम तौर पर खुद नहीं समझता कि सही सूरत हाल क्या है, आदमी यही नहीं जानता, वो इस कंफ्यूजन में मुब्तला रहता है कि पता नहीं सही क्या है गलत क्या है, पता नहीं अहले हदीसियत सही है, सलफियत सही है कि शाफियत सही है। बताइए, अगर यही उलझन हो तो ये भी दखन है, वल्लाह ये भी दखन मैं समझता हूं, वल्लाहु आलम। इसलिए कि अगर आदमी शाफियत को और एक शख्सियत की तकलीद को खैर होते हुए अगर आदमी यह समझता हो कि हो सकता है ये बेहतर हो यहां भी बेहतरी है और वहां भी बेहतरी है, हो सकता है उससे बेहतर ये हो, या आदमी कंफ्यूजन में मुब्तला हो, तो कंफ्यूजन में अगर मुब्तला हुआ तो दखन का शिकार